سامعین محترم، دوسرا دعویٰ جو تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کی طرف سے جو تم پر احکام اتارے گئے ہیں ان کی پیروی کرو اور اللہ کے سوا شیاطین کی پیروی نہ کرو۔ وہاں جو لفظ آیا تھا نا اولیاء، اس کا معنی کیا کیا ہے؟ شیاطین کی پیروی نہ کرو۔ وہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ یہ ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو اپنا کیا بنا لیا؟ ولی بنا لیا، اپنا کارساز بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے نا ان کی اسی بد کرداری کا ذکر ہے مشرکین مکہ کی، اور آج کل بھی اسی طرح ہے۔ جو بندہ بھی غلط کام کر رہا ہے نا اور اس کو کہا جائے بھئی یہ چھوڑ دے، کہتے جی پیو دادے ساڈے یہ کم کر دیا ہے۔ یہی دلیل ہوتی ہے سب سے بڑی، وہ ہمارے باپ دادا اب تک غلط کرتے آئے ہیں اب تک۔ اچھا ہوں ساڑے پیو نے بھول کے درخت کھا بیٹھا سی، اللہ نے منع کی سی نا، تو کیا پیو نو دلیل پیش کرنا ہے؟ پھر اگر باپ بھول گیا ہے تو کیا تم بھی بھول کر وہی کام کرو گے؟ ہاں جی، اللہ یہی بتائیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی کام کرتے ہیں بے حیائی کا، یعنی ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں اور انہیں اس کام سے روکا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کام پر پایا ہے، اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا ہے، لہذا ہم انہیں کے مطابق چلیں گے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور جھوٹ بولتے ہیں واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور آج کل بھی کہتے ہیں نا اگر بھئی یہ ہمارا کام غلط ہوتا تو اللہ ہمیں چھوڑ دیتا۔ ہم غیر اللہ کو پوچھتے ہیں پکارتے ہیں تو ہمارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، یہی دلیل دیتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، کام کرنے والا تو سب کا اللہ ہی ہے، بس اسی سے انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ گمراہی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کر دی ہے۔ کرنے والا کافروں کے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کو، عیسائیوں کے کام کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ معبود اور اللہ کا بیٹا اور ثالث ثلاثہ، تو کیا وہ بھی صحیح ہے؟ یہودیوں کے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ ان کو کیا دیے ہوئے؟ ڈھیل دیے ہوئے۔ کیا اللہ ان کو ان کی بازو شل نہیں کر سکتا جب وہ بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہوں؟ لیکن اللہ، یہ دنیا دار الامتحان ہے، ان کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے۔ ان کا امتحان ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آیا بات آتے ہیں نہیں آتی؟ اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ کہنا کہ بھئی اب میری کیا ہو جائے گی؟ بخشش پکی پکی بس۔ آج میں نے مفتی اکمل صاحب کا ایک 9 منٹ کا کلپ، 8 منٹ 1 سیکنڈ کا کلپ میرے پاس، میں نے پھر شیئر کیا سب کو۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی آج کل آسان ہے، جنت بڑی آسان ہو گئی ہے، بھئی نعت خان بلاؤ چلے مچھے، ہاں سنے نا، اور پھر رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، سٹیج پر کھڑے ہو کے عالم بیٹھا ہوا ہے نیچے زمین پر
اور وہ داڑھی منڈا داڑھیوں کے سٹائل بنا کر وہ کرسی پر برنجمان ہے اور پڑھ کیا رہا ہے رمجم 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 اور اس پر پیسوں کی برسات کر رہے ہیں. نعت ہے یہ نعت ہے یہ نعت ہے. اور عالم کو تقریر کے بعد کتنا دیں گے اور نعت خان کو 1.5 لاکھ روپے کسی کو 50,000 روپے کسی کو 70,000. سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنے بڑا آسان کام کر دیا بڑا آسان جنت بھائی تو نعت خانیہ کراؤ تو صدق کتنے جاسو جنت کوئی نماز پڑھنے کی لوڑ کو نہیں کچھ بھی نہیں بس جناب یہ ہم نے بنایا ہوا ہے دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے. میں نے کہا چلو دیر آیت درست آیت چلو اللہ کہتا ہے کچھ سمجھ لگ گئی ہے اصل تو یہ لوگوں دستے رہے ہیں سانو کی کہنے سن اے واپین. اب وہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم ان کو لوگوں کو سمجھائے تو کہتے ہیں یہ بھی کہیں پھر گیا دین سے. کیا کہتے ہیں دین سے پھر گیا. وہی کھول کے لوگوں کو بتاؤ نا پہلے دن سے اگر لوگوں کو بتاتے نعت خانی کی یہ جو ہمارے پاس مروج ہے کوئی شریعت اس کی نہیں ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ کہیں بھی قرآن حدیث ثابت نہیں. قرآن خوانی جو کرواتے ہیں گھروں کے اندر اس کے بارے میں قرآن خوانی الگ چیز ہے یہ نعت خوانی کے پوچھ رہے ہیں سمجھا نہیں یہ انہوں نے نعت خوانی کے پوچھا انہوں نے یہ ان کا بھی یہی جو جملہ ہے نعت کا انکار نہیں ہے نبی کی نعت تو قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے بھائی میرے نبی کی ساری کیا ہے شان ہے تعریف ہے. لیکن وہ جو آج کل نظام چلا ہوا ہے نا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نبی کی نعت کیا ہے کہ تم نبی کی پوری زندگی اپنے اوپر لاگو کرو پوری زندگی نبی کی یہ نہیں ہے رمجم 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 سمجھ آ رہی ہے یہ تو ایک فیشن ہے. اور وہ جناب تازہ تازہ ادھر سے جاتا ہے ادھر بیوٹی پارلر کے پاس وہ بنو کے اور موتیوں والے ادھر جناب علی تو ادھر وہ جس طرح وہ گانے گویے نہیں ہوتے اس طرح بن کے آ گیا اور ہم جناب علی ہمارے نوجوان بھی ان کے پہ کیا ہے یہ کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. وہ اصل ہے اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر ہے وہ آج کل کی نعتیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عجیب اسی طرح ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فن شعری ہے یہ اب فن ایک بن گیا نا تو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے یہ ہے نعت. نعت کیا ہے نبی کی تعریف ہے اور پھر پڑھنے کے لیے بھی یقیناً یہی ادب چاہیے. نبی کی تعریف کیسی کرنی ہے حسان نے کی ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب نعت کے اندر ہم اتنی مبالغہ آرائیاں کر کے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. نعت کس چیز کا نام ہے نبی کی تعریف کا نام ہے نہ کہ نبی سے مانگنے کا نام. آج کل تو ہماری نعتوں میں کیا ہے بگڑی بنا دو میری بھی یا رسول اللہ یہ نعت پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ نعت ہے بھائی اور ایمانداری سے بتاؤ یہ دعا کر رہا ہے کہ نعت پڑھ رہا ہے. دعا بگڑی بنانے والا کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے سر اللہ ہے. تو ہم یہاں کس کو مخاطب کر رہے ہیں کس کو بلا رہے ہیں یہ نعت ہے یہ تو دعا کر رہے ہو مناجات کر رہے ہو اور مناجات کس سے کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے. نہ تو وہ ہماری ہم اس وقت جب ہم سکول پڑھتے تھے نا اس وقت ہم نے وہ پڑھی تھی کہ کیا تھا ایک نسخہ کیمیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یعنی غریبوں کی مرادیں غریب آدمی ہے نا ان کی مرادوں کو کیا کرتا تھا وہ انہوں نے جو بھی مانگا آپ نے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پاس کچھ ہے یا نہیں قرضہ لے کر بھی انہیں دیا ہے کسی سائل کو اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹایا. یہ مطلب ہے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا
وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا یہ ہے، اتر کر ہرا سے، غار ہرا سے آیا تھا. ہاں سوئے کو یہ دیکھیں حقیقت ہے، یہ نبی کی تعریف ہے، نبی کی صفات بیان ہو رہی ہے. آج کل پتہ نہیں بنانے والے الطاف حسین علی، ہاں بنانے والے شیعہ ہیں، ناتے یہ الفاظ یہ سارے اور ہمارے جناب بس ہاں پھر پتہ نہیں پیچھے ایک سے بگڑے وہ ساتھ وہ لگا ہوتا ہے ساتھ سمجھ آ. اور پھر قوال پتہ نہیں کفر بکرا ہوتا ہے اور ہم سارے سے کیا ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں، قوالی پڑی جا رہی ہے اور کہتے کیا ہے وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها. اللہ نے ہمیں نبی کی نعت کا حکم دیا ہے. بھائی نبی کی نعت کا حکم دیا ہے نا، یہ رمجم یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں کمال والی بات ہے. قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ بے حیائی کا حکم، یہ ننگا ہو کے چلنا یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، طواف کرو، بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرو، یا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دو؟ کیا اللہ نے آگے آ رہا ہے سنیں ذرا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہے؟ اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے ہو؟ عجیب بات ہے. قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا کس کا؟ انصاف کا. انصاف سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے. توحید سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ توحید ہے نا، کہ کائنات کے نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. امر ربی بالقسط، مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا. انصاف کا، توحید بیان کرنے کا، توحید پر عمل کرنے کا، توحید کو اپنانے کا، توحید کو ماننے کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اس نے حکم دیا کہ اپنے چہروں کو سیدھا کرو. سیدھا اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو سیدھا کرو. عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنے چہرے بالکل کیا ہو؟ سیدھا. کس طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی قبلے کی طرف. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور اسی کو پکارو، اسی کو پکارو مخلصین، خالص کر کے، لہ الدین، اسی کی عبادت.